ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ الفت بیگم نے اپنی 6 سالہ بیٹی بریرہ کو گود میں اٹھائے پیار کیا۔ مما ڈیٹ نہیں آئی؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ بریرہ نے ناک منہ چڑھایا۔ ویسے الفت حسن بھائی ہے کہاں؟ آج بیٹی کی سالگرہ ہے اور وہی غائب ہے۔ الفت حسن کی سب سے قریبی دوست نازیہ نے سوال کیا۔ آج ضروری کام تھا، کچھ تو نہیں آ سکے؟ الفت نے مصنوعی مسکراہٹ سے بات کو ٹالنا چاہا۔ جب وہ حسن کو 1 گھنٹے سے کالز ملا رہے اور حسن نے ایک بار بھی ان کی کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ بہت زیادہ انتظار کے بعد الفت بیگم نے بریرہ کی سالگرہ کا کیک کٹ کر دیا۔ اتنے سارے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی تھی۔ نازیہ نے ایک نظر بریرہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل بریرہ کو کیک کھلاتے ہوئے اس کے گال پہ کس کی۔ بہت پیاری اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری گڑیا۔ کیا گفٹ لینا ہے میری بیٹی نے؟ نازیہ نے محبت سے بریرہ سے پوچھا۔ آنٹی آپ کا جو دل کرتا ہے دے دیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ بریرہ کے پیارے انداز پر وہ سبھی ہنس دیے۔ ایسی ہی تھی، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر، اور اس کا کانفیڈنس دینے والے اس کے دونوں ماں باپ تھے، الفت حسن اور مسٹر حسن احمد، جو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور اپنی بیٹی بریرہ پہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ یہ پہلی سالگرہ تھی کہ وہ یہاں موجود نہیں تھے، جس کے وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی۔ الفت حسن سب کو اب کھانا سرو کر رہی تھی کہ ان کا خاص آدمی بنگلے کے اندر آتا دکھائی دیا۔ الفت بیگم اپنے ارد گرد ایک نظر دیکھتی اپنے خاص آدمی کی جانب بڑھی۔ کہو کیا ہوا؟ الفت بیگم نے رازداری سے پوچھا۔ میڈم آپ کا شک صحیح تھا، آپ کے شوہر نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ الفت بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بلکہ ابھی دیکھ کے آیا ہوں ان گنہگار آنکھوں سے۔ آپ کے شوہر نے اس عورت سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح کیا ہے۔ حسن ایسا نہیں کر سکتے، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے حسن ایسے نہیں، وہ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الفت کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ ان کے شوہر نے اس سے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ میڈم یہی سچ ہے اور مجھے پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گی، اس لیے یہ دیکھیں۔ رزاق نے فون الفت بیگم کی جانب بڑھایا، جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ حسن احمد دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لے رہے تھے۔ وہ نکاح نامے پہ سائن کرنے کی اور دعا مانگنے کی تصویریں تھیں۔ الفت کو لگا ان کی آنکھوں میں کسی نے مرچی ڈال دی ہو۔ وہاں موجود سب لوگ باندھ باندھ کے آوازیں سنتے وہ لڑکھڑا رہی تھی، لیکن پلر کو تھامے وہ اپنے قدم مضبوطی سے زمین پہ جما گئے۔ اب تو شاید آپ کو یقین آ گیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سر نے واقعی اس بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ رزاق اپنے بتایا ہوا الفت بیگم کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم چاہو یا سے اس وقت الفت کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اور یہ موبائل؟ رزاق نے اپنے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں یہ لو، یہ ساری تصویریں مجھے سینڈ کرو ابھی اسی وقت، اور جاؤ یہاں سے۔ الفت نے اسے غصے سے کہتے ہوئے اپنے لڑکھڑاتے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جہاں اس وقت سب موجود تھے، اس کی بیٹی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اس وقت جہاں سب موجود تھے، اپنی آنکھوں کے آنسو بمشکل چھپاتی ہوئی وہ اپنی بیٹی کی جانب بڑھی، جو اپنی دوست کے ساتھ کھڑی اس وقت کلکلا کے ہنس رہی تھی۔ الفت بیگم نے اس کو اپنی گود میں بھرا اور اپنے سینے پہنچتے ہوئے اپنے اندر کا درد اپنی بیٹی کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ اپنے آنسو کو اپنے اندر ہی اتارتی وہ اتنا بڑا سچ برداشت کرنے کی اپنی ہمت جٹا رہی تھی۔ مما آر یو کرائنگ؟ 6 سالہ بریرہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے۔ بیٹا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج میری بیٹی 6 سال کی ہوگی میری جان۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مما میرے ڈیڈ کب واپس آئیں گے؟ مجھے ان سے گفٹ لینا ہے، وہ ہر سال مجھے بہت پیارا گفٹ دیتے ہیں، اس دفعہ وہ کہاں ہیں؟ بریرہ کی باتوں سے الفت کے دل پہ جیسے چھریاں سی چلنے لگی۔ بیٹا آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ایک کڑوا سچ تھا، ایک کڑوا گھونٹ جو انہوں نے پینا تھا۔ ہاں انہوں نے ابھی بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ حسن احمد کے ساتھ ان کے واپس آنے تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ 10 سالہ ابرار مسٹر حسن کا ہاتھ تھامے اور 3 سالہ ہنیہ اس وقت اپنے ماں سمیرہ کی گود میں تھی، اور اس کا رخ حسن مینشن کی جانب تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ سارا وقت جو آج مسٹر حسن کو اپنی عزیز الجان بیٹی بریرہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ وقت اپنے دوسرے نکاح میں بزی تھے،
وہ کتنی مشکل سے وہ سمیرہ کو حسن مشن لانے میں کامیاب ہوئے تھے، یہ صرف وہی جانتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک قیامت اب بھی مزید برپا ہونے والی ہے۔ حسن مینشن کے اندر موجود ان کی محبوب بیوی تک ان کی نکاح کی خبر پہنچ چکی تھی۔ بڑے گیٹ سے انٹر ہوتے انہوں نے ابرار کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ 10 سالہ بچہ ابرار اپنی عمر سے زیادہ ذہین تھا۔ اس کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ پسند تو نہ آیا، لیکن مسٹر حسن ایک اچھے انسان کے روپ میں اس سے ملے تھے، اس لیے وہ اس اچھے انسان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہیں رک جاؤ مسٹر حسن صاحب، جو وہاں باہر موجود آج کی سالگرہ کی تمام ارینجمنٹ دیکھ رہے تھے۔ بلو لائن سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ مہمان جا چکے تھے۔ ایسے میں سامنے سیڑھیوں سے اترتی الفت نے حسن کو وہیں روک دیا۔ وہ انہیں قدم پہ رک گئی، ان کے ساتھ نفوس بھی اپنے قدم روک گئے۔ کر دی نا بے وفائی، وہ ان کے مقابل آتی دکھ سے بولی۔ الفت میری بات، سب ختم ہو گیا حسن، اب کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ آپ دوسری بیوی لے کر آئے ہیں بنا میری اجازت کے، بنا مجھے بتائے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ الفت بیگم اس وقت انتہائی غم و غصے کی کیفیت میں تھی، اور مسٹر حسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ان کو سمجھائے۔ اور آپ کی دلیری، یہ نکاح تو کیا سو کیا آپ اس کو اٹھا کر اس کے بچوں کے سمیت میرے گھر لے کر آئے ہیں؟ کس حق سے آپ ان کو یہاں لے کر آئے ہیں؟ اب کی بار الفت کی آواز کافی اونچی تھی۔ الفت میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح… خبردار! آپ نے مجھے چھوا، وہ بات کرتے کرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے صفائی دینے لگی، لیکن الفت بیگم نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ مسٹر حسن اپنے لب بھینچتے ہوئے الفت کو دیکھتے رہ گئے۔ میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ اپنے سارے حقوق کھو چکے۔ الفت کی بات سے سمیرہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے مت لے کر جائے، یہ ٹھیک نہیں، لیکن چپ رہو تم۔ میرے شوہر سے بات کرنے کی جرأت کیسی ہوئی تمہاری؟ الفت غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی کہ بیچ میں حسن دیوار بن گئے۔ الفت اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ حسن کو بھی غصہ آنے لگا۔ آپ نے کوئی حد رہنے ہی کہا دی۔ حسن آپ تو ساری حد پار کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں اسے یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ مجھے نہ آپ کی اور نہ کہ اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی۔ یہ کہیں نہیں جا کہ جس طرح میری بیوی ہونے کے ناطے تم یہاں رہ رہی ہو حسن مینشن میں، ویسی یہ بھی میری بیوی ہے، اب یہ بھی یہی رہے گی، اور میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، حسن نے پختہ لہجے میں الفت سے کہا۔ تو الفت نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ حسن، اس گھر کی مالکن میں ہوں، اور یہ فیصلہ میں کروں گی کہ یہ یہاں نہیں رہے گی۔ تو مطلب نہیں رہے گی؟ آپ کو اس سے نکاح کرنا تھا، کر لیا نا، اب جائے اسے لے کر کہیں پر بھی رکھے، بس یہ میرے گھر نہیں رکھے گی۔ الفت نے قطعی انداز میں کہا۔ یہ فیصلہ کرنے والی تم کوئی نہیں ہو، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ہاں، میں اس کا پورشن الگ کر دوں گا تاکہ تمہارے سامنے نہ آئے اور نہ تمہیں۔ ایک منٹ، آپ سارے فیصلے خود کر رہے ہیں، تو میں کہاں ہوں ان فیصلوں میں؟ بالکل نہیں، اگر یہ یہاں رہی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ الفت کی اچانک بولی گئی بات پہ حسن صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی الفت انہیں چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ سوچ لیں مسٹر حسن، اگر آپ نے اس کو یہاں رکھا تو آپ مجھے کھو دیں گے۔ الفت، میں تمہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینے دوں گا جس سے ہماری بچی کا مستقبل خراب ہو۔ بریرہ کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے، اور تم یہ حق اس سے نہیں چھین سکتی۔ یہ حق آپ نے چھینا ہے حسن، وہ بھی دوسری بیوی لا کر، جس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی آپ کی چوائس پہ۔ اگر شادی کرنی تھی تو کسی کنواری سے کر لیتے، ایک بیوہ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی 2 بچے ہیں اس کے۔ الفت نے حقارت سے سمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیرہ اپنے لب بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ابراز کی آنکھوں میں الفت کے لیے ایک نفرت کا احساس جاگا، جو اس کی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ مجھے بہتر پتہ ہے کہ مجھے کس سے نکاح کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو یہیں پہ ختم کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ حسن نے الفت کو غصے سے جھڑکا۔ ہرگز نہیں، فیصلہ ہو چکا، اگر آپ نے اس کو رکھا تو میں یہاں نہیں رہوں گی، اور رہی بات بریرہ کی تو الفت، بریرہ کا نام بھی مت لینا، وہ یہاں سے کہیں جائے گی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، میں تمہیں اسے کہیں لے کے جانے نہیں دوں گا۔ حسن کی بات پہ الفت طنزیہ ہنسی۔ مطلب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ الفت کو یہاں سے جانا ہے؟ الفت کی بات پہ حسن نے پہلو بدلا۔ تو ٹھیک ہے مسٹر حسن احمد، بریرہ بھی آپ ہی کو مبارک، میں یہاں سے صرف خالی ہاتھ جاؤں گی، سب کچھ آپ کے حوالے۔
رکھیے آپ سب کچھ اپنے پاس۔ الفت دکھ اور غصے سے کہتے ہوئے واپس پلٹی تھی۔ جانے سے پہلے انہیں اپنی بیٹی سے ملنا تھا۔ ہاں، رات کے اس وقت وہ اکیلی یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ انہیں اپنے بھائی کو فون کرنا تھا تاکہ وہ آ کر انہیں یہاں سے لے جائے۔ میری وجہ سے آپ کا بسا بسایا گھر اجڑ رہا ہے، آپ کو انہیں روکنا چاہیے، سمیرہ نے حسن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیرہ، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، جیسے میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے معاملے میں وہ بولے، اسی طرح میں نہیں چاہتا کہ آپ ہم دونوں کے معاملے میں بولیں، تو پلیز اس معاملے سے دور رہیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ اندر جائیے۔ ملازمہ کے ساتھ انہیں اندر بھیجا۔ ابراز پلٹا تھا، حسن کو دیکھا۔ حسن نے ابراز کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، جبکہ ابراز کے چہرے پر ذرا سی مسکان نے ابھی احاطہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں ان کا مستقبل کا استقبال نفرت سے کیا گیا ہے۔ آگے محبت کیسی ملنی؟ 15 سال بعد 25 سالہ ابراز علی، ہینڈسم اور روڈ قسم کا مزاج اسے سب سے الگ بناتا تھا۔ وہ مسٹر حسن کی طاقت، اپنی بہن ہنیا کی جان، اپنی ماں کی آنکھ کا تارا جو کھٹکتا تھا بریرہ حسن کی آنکھوں میں۔ ہاں، وہ سخت نفرت کرتی تھی اس عورت سے اور اس کی اولاد سے۔ پچھلے 15 سالوں سے وہ ان سے نفرت کرتی ہی آئی تھی۔ الفت اس رات اپنے شوہر کو سزا دینے کی خاطر اپنی بیٹی کو بھی سزا دی گئی تھی۔ وہ اسے بھی چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد تھا۔ وہ بریرہ سے رابطے میں رہ کے اس کے دل میں اتنا زہر بھر چکی تھی کہ بریرہ الفت کی بیٹی سے زیادہ اس کا مہرہ بن کے رہ گئی تھی۔ الفت کے جانے کے بعد مسٹر حسن نے بہت کوشش کی کہ وہ انہیں واپس لے آئے، ان کا غصہ اترے تو وہ لوٹ آئے، لیکن 15 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اسی غصے میں تھی۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے گھر میں رہتی تھی۔ ان کا سوتیلا بھائی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ زیادہ تر دبئی رہتا تھا۔ پاکستان میں بھائی کے رہتے ہوئے انہیں 4 سال ہو گئے تھے۔ ایک دن انہیں خبر ملی کہ حادثے میں ان کے بھائی اور بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں پاکستان لائے اور خود ہی کفن دفن کیا۔ مسٹر حسن کو کوئی اطلاع نہ دی۔ اس کے 12 سال بیٹے میت کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی پرورش کرنے لگی، وقت پر لگا کے۔ اور ایک طرف وہ میت کی پرورش کر رہی تھی تو وہی اپنی بیٹی کے ذہن میں زہر گھولتی جاتی۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی اپنے شوہر سے، اس کی بیوی سے اور اس کے بچوں سے بھی۔ نام الفت تھا، لیکن دماغ میں زہر بھرا تھا۔ مما، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کیا۔ کل کھانے میں نمک اتنا زیادہ کر دیا کہ کیا بتاؤ، اور جو کھانے کے ٹیبل پہ سین کریٹ ہوا دیکھنے والا تھا۔ بریرہ الفت کو فون پہ بتاتی ساتھ خوش بھی ہو رہی تھی۔ گڈ میرا بچہ، ایسے ہی رہنا ہے۔ اب اگلا پلان بتاؤں گی۔ ان کی زندگی میں اب مزید زہر گھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے ہماری زندگی کو برباد کیا، اب ان کی باری، کیونکہ میرا نام بھی الفت ہے۔ ایسی جگہ مار دوں گی کہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ الفت نے غصے سے کہا۔ ایسا ہی ہوگا مما، ڈونٹ وری۔ بریرہ نے الفت حسن کو یقین دلاتے کال بند کی اور ایک گہرا سانس خارج کرتے باہر گارڈن میں جھولے پہ آ گئی۔ اب وہ جھولے پہ بیٹھی ایک کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت ابراز کی گاڑی گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی۔ مفخور، بریرہ نے منہ ٹیڑھا کرتے اپنا رخ پھیرا۔ آؤ صنم، اندر چلو۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر بریرہ کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کون تھی؟ اتنی ماڈرن قسم کی خوبصورت لڑکی، وہ بھی ابراز جیسے خروش کے ساتھ۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ہائی لٹل گرل، ہاؤ آر یو؟ لڑکی بریرہ کے پاس سے گزری، اسے پیار سے پکار۔ بریرہ کا رنگ روپ اسے بالکل باربی جیسا بناتا تھا۔ بچپن میں اسے اس کے مما پاپا باربی ہی بلاتے تھے، لیکن وہ بچپن کی باتیں تھی جو بچپن کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ الحمدللہ اپنے سگے باپ کے گھر میں ہوں اور بہت خیریت سے ہوں۔ آپ کی تعریف؟ بریرہ مصنوعی مسکان لبوں پہ سجائے بولی، جبکہ اس کے کٹادار لبوں کو دیکھتا ابراز فوراً اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ آئی ایم سونم، ابراز کی بیسٹ فرینڈ، آج ہی نیو یارک سے آئی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کیا۔ مطلب اب تم بھی یہی رہو گی؟ بریرہ کے بات پہ سونم کی مسکراہٹ سمٹی، وہی ابراز کے لب بھینچے۔ سونم، اندر چلو، مما ویٹ کر رہی ہے، ابراز کی سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو سونم نے اس کی تلقین کی۔ اوہ گاڈ، کیا ہے یہ سب؟ اب اپنے جیسے ایک اور کو پکڑ کے لے آئے ہیں، مما کو بتانا ہوگا، یہ تو بہت ہاٹ نیوز ہے۔ بریرہ فوراً اٹھی اندر کی جانب بھاگی کہ سامنے کھڑے ابراز کو دیکھتے وہ ٹھٹکی، جبکہ سونم کو سمیرہ نے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ اف، کتنا پیار جتایا جا رہا ہے، کس طرح مجھے تو نہیں پیار کیا انہوں نے؟ اچانک سے بریرہ کو جیلسی ہوئی۔ حد ہے، شرم ہو یا بھی نہیں ان میں، میرے ہی باپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں اور ان کے پاس دینے کو پیار کے دو بول بھی نہیں ہے۔ بریرہ سر جھٹکتی انہیں نظر انداز کرتے وہاں سے گزرتی۔ آنٹی، یہ لڑکی کون ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک شی از ہنی۔ شاید وہ ہنیا کی بات کر رہی تھی۔
دنیا مولی گاجر بریرہ زیر لب بربرائی۔ اس نے ہنیا کے لیے یہ خطاب رکھا ہوا تھا جو بہت دلے سے اس کے منہ پہ بول جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ہنی یوں نہیں گئی، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، بریرہ ہے، اور یہ بھی میری بیٹی بریرہ جس کے قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ سمیرہ کی بات پہ تم گئی، اس کے دل کو جیسے کس نے مٹی میں دبوچا ہو، اس کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ وہ عورت اسے بیٹی کہہ رہی تھی جسے کبھی بریرہ نے ماں کا درجہ تو دور عزت کا درجہ بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ پلٹ کے انہیں دیکھ نہ سکی، فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بچپن کی کتنی یادیں تھیں جو تلخی سے وابستہ تھی۔ کس کس موڑ پہ بریرہ نے انہیں ڈچ نہیں کیا تھا۔ بابا، یہ اس دنیا نے میری باربی لے لی ہے، اسے کہیں مجھے واپس کرے۔ 6 سالہ بریرہ روتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ دنیا اس باربی ڈول کو ٹائم مسکرائی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی 3 سال کی بچی غلطی سے اس وقت بریرہ کی ڈول اٹھائی تھی۔ باربی کی میری جان، میں آپ کے لیے دوسری لا دوں گا، اور ہنی بھی تو آپ کی چھوٹی بہن ہے نا، کوئی بات نہیں، حسن صاحب نے سمجھایا۔ بابا، یہ میری ہے، مجھے ابھی وقت واپس چاہیے، وہ بدتمیزی سے چلائی۔ مسٹر حسن، آپ بریرہ کو نہ کچھ کہیں پلیز۔ سمیرہ نے ہنیا سے ڈول لے کر بریرہ کو تھما دی۔ ہنیا نے آنکھوں میں آنسو لے بریرہ کو دیکھا، لیکن بریرہ اپنی ڈول لے جا چکی تھی۔ بریرہ نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا تو وہاں آنسو تھے، ماضی کی ایک نہیں کئی یادیں وابستہ تھیں اس کے حال سے۔ گال پہ ہاتھ رکھے ہوئے اسے وہ پل یاد تھے جب مما مما 5 سالہ ہنیا روئی جا رہی تھی، جبکہ بریرہ نے اسے نیچے گراتے اس کے سارے کپڑوں پہ پانی گرا کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے تھے جو اس نے بریرہ کے ڈرائنگ نوٹ بک پاڑ دی تھی۔ بریرہ نے بدلہ تو لینا تھا۔ باہر سے اندر آتے 12 سالہ ابراز نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ تیش کے عالم میں آگے بڑھ کے بریرہ کو پیچھے کرتے ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہ بیچاری نازک سی دور جا گری۔ ابراز نے اپنی بہن کو اٹھایا اور سینے سے لگایا جو بے دردی سے رو رہی تھی۔ غصے کی ایک نگاہ بریرہ پہ ڈالی جو نیچے زمین پہ گری، گال پہ ہاتھ رکھے حیرت اور ڈر سے ابراز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے ابراز نے مارا تھا، ورنہ ماں باپ تو اسے پھولوں کی طرح چھوتے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے کرے ہوئے، تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ تو کچھ نہیں، تمہارے منہ پہ اتنے تھپڑ ماروں گا کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے ڈر جاؤ گی۔ آئندہ دور رہنا میری بہن سے، سمجھی تم؟ وہ اسے وارن کرتا تھا۔ ہانیہ کو لیے اندر بڑھ گیا۔ جبکہ وہ بھاگتے اپنے کمرے میں بند ہوئی، شیشے میں دیکھا تو اس کا پورا گال سوجا ہوا تھا، 5 انگلیوں کے واضح نشان تھے، جبکہ نیچے والا ہونٹ تو بہت بری طرح سوج گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کے روتی چلی گئی۔ اس نے کس سے کچھ نہیں کہا، نہ بابا سے نہ ماں سے۔ وہ بالکل ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا ذہن بچوں والا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ضد لگا کے بیٹھ گئی کہ اسے منایا جائے گا، لیکن اس کی ضد خود ٹوٹ گئی جب کسی نے بھی اسے منایا نہیں تو خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس دن اسے اپنی مما کی شدت سے یاد آئی تھی جو پاکستان سے باہر تھی۔ کیوں مما، کیوں مجھے چھوڑ کر گئی ہے آپ؟ میرا تو کوئی نہیں، کہتے سب چھوڑ جاتا ہے، کوئی ساتھ نہیں نبھاتا، لیکن ماں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اب مجھے کیسے چھوڑ گئی ہے؟ بریرہ کا بچپن صرف تلخ یادیں لیے ہوئے تھے اس گھر میں۔ پھر ابراز کی اور ہنیا کی سالگرہ دھوم دھام سے ہونے لگی، لیکن بریرہ نے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دی۔ اس کی برتھ ڈے پہ ہمیشہ خواہش تھی کہ اس کی مما کو بھی بلایا جائے اور وہی کیک کاٹے گی، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی، اور یوں ماں باپ کے ساتھ کیک کاٹنے کا ارمان بھی اس کا ادھورا رہ گیا۔ لیکن ہنیا کی برتھ ڈیز منائی جاتی۔ ابراز نے ہوش سنبھالتے اپنی برتھ ڈے منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس ہر وقت ہنیا کے ساتھ رہتا، اس کا سایہ بن کے۔ وہ اسے پروٹیکٹ کرتا تھا، جس وجہ سے بریرہ اسے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ ایک اچھا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتا تھا۔ جب ان دونوں کو ساتھ دیتی وہ چڑکاتی تھی، اسے بھی پارٹنر چاہیے تھا، لیکن وہ کہاں سے لاتی پارٹنر؟ بریرہ شیشے میں خود کو پھر سے دیکھنے لگی، اپنے گال پہ ہاتھ پھیرا، اس تھپڑ کی طرف اور درد وہ آج بھی اپنے گال پہ محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنا گال دیکھتی ماضی کو یاد کرتی دکھی ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ موم، معید نے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے الفت سے کہا۔ گڈ مارننگ میری جان، وہ اس کو پیار سے دیکھتی بولی۔ موم، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی، یا میری نظروں کا کمال ہے؟ معید نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ الفت نے اپنے چھوٹے بالوں کو جھٹکا دیا جو کندھے سے تھوڑا سا نیچے آتے تھے،
او معید، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، سمجھے؟ چلو جلدی سے ناشتہ فنش کرو، آج ایک میٹنگ میں جانا ہے تو میں چاہتی ہوں تم بھی ساتھ چلو۔ موم، آج تو بہت مشکل ہے، آج پریزنٹیشن ہے، یونیورسٹی جانا ضروری ہے، آج آپ اکیلی چلی جائیں، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو جوائن کر لوں گا، معید نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم نو ایکسکیوز۔ الفت مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بیٹا، اس پروجیکٹ کو اگر ممکن نہیں تو چھوڑ دیتے، اس میں اگر پرائز اتنی کم رکھی تو نقصان ہوگا۔ حسن صاحب اپنے روم میں بیٹھے اس وقت ابراز سے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جبکہ وہ فائلز پہ لائے گہرے سوچ میں گم تھا۔ نہیں انکل، پروجیکٹ ہر سال ہماری کمپنی کو ملتا رہے، اب ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ابھی وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ بریرہ دروازہ ڈار سے کھولتی اندر آئی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈیڈ، یہ دیکھیں، میرا آئی فون ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ او میرا بچہ، کیسے ٹوٹا؟ وہ کبھی کبھار ہی ایسے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ حسن صاحب کے سینے سے لگے وہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگے۔ ابراز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بس نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اب چل بھی نہیں رہا۔ آئی نیڈ مائی آئی فون بیک۔ وہ حسن صاحب سے بہت مان سے بول رہی تھی۔ بیٹا آئی فون چھوڑو، نئے اینڈرائڈ فون آئے ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے کوئی لے لو۔ حسن صاحب نے پیار سے سمجھایا۔ نو ڈیڈ، مجھے ایسا ہی آئی فون واپس چاہیے، آپ مجھے جلدی سے پیسے دے دیں، میں صبح جا کے ہی لے لوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ حسن صاحب متفکر ہوئے۔ اس کا آئی فون 4 لاکھ کا تھا اور اب جو حالات حسن صاحب کے تھے وہ صرف وہی جانتے تھے۔ ڈیڈ، بریرہ نے انہیں پکارا۔ بیٹا صبح ہی جانا ہے نا، تو صبح لے لینا، وہ مسکرا کے بولی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ ایک طنز بھری نگاہ ابراز پہ ڈالتی وہ باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے انکل، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ حسن صاحب کے چہرے پہ پریشانی صاف آ جاتی۔ نہیں، اس کا آئی فون کافی مہنگا ہے اور اس وقت میرے حالات۔ انکل، ابراز نے انہیں فوراً چپ کروایا۔ کچھ نہیں ہوا آپ کے حالات کو، سب کچھ ویسا ہی ہے، اور بریرہ کو مل جائے گا کل آئی فون، اس کی پسند کا، ڈونٹ وری۔ اس نے حسن صاحب کو تسلی دی تو وہ پریشان سے اس کے جانب دیکھتے زبردستی مسکرائے۔ ابراز نے ان کا ہاتھ تھامے انہیں تسلی دی۔ آج وہ یونی نہیں گئی تھی، اسے اپنا آئی فون لینا تھا، لیکن حسن صاحب اسے اپنی ضروری میٹنگ کا بولتے ابراز کے ساتھ زبردستی بھیج چکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے فون چاہیے تھا، اس لیے جانا پڑا۔ وہ اپنی پسند کا لینا تھا، مہنگا ترین۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑی شاپ پہ ابراز نے گاڑی روکی اور اسی لیے شاپ کے اندر داخل ہوا۔ یوں لگا موبائل فیکٹری میں آ گئی ہو، ہر طرح کے فون وہاں موجود تھے۔ شاپ کیپر کو موبائل دکھانے کا بول وہ ایک طرف کھڑا ہوا، اپنے موبائل سے کسی کو کال کرنے لگا۔ بریرہ فون دیکھتے بہت خوش ہو رہی تھی، ایک سے ایک بڑھ کے آئی فون اس وقت اس کے سامنے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب لے کے توڑ دے، اور پھر باپ سے بولے نیا لے کے دے۔ ایک آئی فون اسے بہت پسند آیا، اس کے فیچرز چیک کرتے وہ ارد گرد سے بے خبر موبائل میں مہو تھی۔ اسی وقت شاپ میں 2 آوارہ لڑکے داخل ہوئے۔ بریرہ کو اکیلا دیکھ وہ ایک دوسرے کو معنی خیزی سے دیکھتے ہنسے۔ تو تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ابراز نے ان کی حرکت نوٹ کر لی، تبھی ایک دم اس لڑکے نے دوسرے لڑکے کو بریرہ کی طرف زور سے پیش کیا۔ وہ سیدھا اس کے ساتھ جا ٹکراتا، لیکن فوراً سے بیشتر ابراز نے بیچ میں دیوار کی طرح حائل ہوتے اس کے وزن کو خود پہ برداشت کیا۔ دھکا بہت زور کا تھا۔ اچانک سے ابراز کو خود کے اتنا قریب دیکھتے بریرہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کو ہو گئی۔ ابراز نے ان کے دونوں اطراف ہاتھ رکھے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ بریرہ کی براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ابراز نے ایک نظر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جس پہ ڈر تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس ان لڑکوں کی جانب پلٹا۔ اس لڑکے کو ایک زوردار پنچ منہ پہ جڑا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ دوسرا لڑکا جوابی کارروائی کرتا ابراز پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر گیا۔ ابراز نے اس کا مکہ اپنی مٹھی میں دبا، اس کے بازو موڑتے اس کی کمر کے پیچھے لگاتے اسے سامنے شوکیس پہ زور سے پیش کیا۔ اس کا سر شیشے سے جا ٹکرایا، لیکن کچھ بچت ہو گئی۔
اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں معافی مانگو، ابراز نے غصے سے ان دونوں سے کہا۔ وہ نارمل باڈی کے لڑکے ابراز کے آگے بچے ہی لگ رہے تھے۔ ڈرتے ہوئے بریرہ سے معافی مانگی۔ شاپ کے آنر نے گارڈز کو بلوا کے انہیں باہر نکلوا دیا۔ ابراز بریرہ کی جانب مڑی۔ کوئی فون پسند آیا؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بریرہ اس کا 2 منٹ پہلے کا غصہ دیکھ کر بری طرح ڈری تھی۔ ہاتھ میں پکڑے آئی فون فوراً اس کے سامنے کیا۔ ابراز نے اس کے ہاتھ سے آئی فون لے کے ایک دفعہ خود بھی دیکھا اور اسے پیک کرنے کو بول دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ ڈرائیونگ کے دوران بریرہ اب سہمی نگاہوں سے چپکے سے ابراز کو دیکھ لیتی۔ حسن مینشن کے باہر گاڑی روکی۔ تم جاؤ اندر، میری ضروری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، سنجیدگی سے کہتا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ سے خون، اس کے ہاتھ کی بیک سائیڈ پہ خون بہہ رہا تھا، اس کے مارتے وقت شیشہ سے جا ٹکرایا تھا۔ ابراز کو پتہ نہ چلا۔ اب اس نے دیکھا۔ میں دیکھ لوں گا، تم جاؤ، وہ روکے انداز میں بولا۔ تب بریرہ لب بینچے گاڑی سے اترتی اندر گیٹ کی جانب بڑھ گئی، لیکن اس کا دل ابراز کا زخم دیکھ کر اندر ہی پریشان ہوا۔ اس کی خاطر اس کو بچا دے، اسے چوٹ لگی تھی، یہ بات اس کے دل میں گھر گئی تھی۔ وہ سارا دن بے اختیاری میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ موبائل پہ آتی مما کی کال پہ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کہاں تھی بریرہ تم؟ صبح سے کتنے فون کر ڈالے، تم کدھر غائب ہو؟ وہ بولتی جا رہی تھی مما وہ فون ٹوٹ گیا ہے نا، نیا لیا آج۔ بریرہ کی بات پہ الفت بری طرح چونکی۔ نیا لیا؟ کس نے لے کے دیا؟ ڈیڈ نے۔ اور کس نے لے کے دینا ہے؟ لاپرواہی سے کہا۔ کتنے کا لیا؟ مما وہی پچھلے والا جیسے لیا ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے۔ نہ جانے وہ کیوں اتنے سوال کر رہی تھی پہلی بار۔ بریرہ ضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کرتی ہوں۔ وہ کال کٹ گئی۔ اس حسن کی حالت میں نے 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے، تو اس نے بریرہ کو اتنا مہنگا آئی فون کیسے لے کے دے دیا؟ الفت کو نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ حسن کو برباد کر دینا چاہتی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ کہاں سے آیا کہ وہ اس نے اپنی بیٹی کو آئی فون لے کے دیا ہے؟ انہیں پتہ لگانا تھا۔ فوراً اپنے خاص بندے کو کال کی جو آج تک اس کے سارے خفیہ کام کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے کمرے میں آئی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، حالانکہ وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ اتنی رات کے کسی لڑکی کے کمرے میں جانا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بریرہ تھی، اسے ان سب باتوں کو جاننے یا سمجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا حسن مینشن اسی کا تھا اور اس حساب سے وہ جب چاہے جس کمرے میں چاہے جا سکتی تھی۔ ابراز کے روم میں آتے وہ ٹٹکی تھی۔ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی بنا کسی دستک کے۔ پورے کمرے کے آرائش و زیبائش دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ہر چیز میں سادگی کے ساتھ اس کے مہنگے ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی، جس پہ بریرہ نے سرنفی میں جھٹکا۔ میرے ڈیڈ کے پیسوں پہ عیاشی کر رہے ہیں تینوں۔ وہ مزید متفر ہونے لگی اور غصے سے واپس دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ باتھ روم سے ابراز کو شاور لے کر نکلتا دیکھ وہ اپنی بری آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ وہ ٹاول لپیٹے باہر آیا تھا، جبکہ چھوٹے ٹاول سے بال خشک کرتے اس کے ہاتھ اور گردن دونوں روکے سامنے بریرہ کو آنکھیں پارے دیکھ فوراً سے اپنا سینہ ٹاول سے کور کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بریرہ نے جھٹ سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے بے شرم ہو، کمرے میں ٹاول لپیٹ کے کون آتا ہے؟ وہ بھی بری طرح جذبات کا شکار ہوئی۔ بنا نوک کیے کون آتا ہے؟ وہ کبٹ کی جانب بڑھتا، اپنی ٹی شرٹ نکال کے پہننے لگا، ساتھ ہی اپنا ٹراؤزر نکالتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئے تو وہ وہی رخ پھیرے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی رات کو کیوں آئی ہو؟ وہ اپنی گیلے بال سنوارتا اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بندہ تھوڑی تو شرم کر لیتا ہے، کمرے میں کون یوں ٹاول میں پھرتا ہے؟ میرا کمرہ ہے، جیسے مرضی پھرو، ابراز نے دو بدو جواب دیا۔ تو وہ منہ بنا کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھولو مت یہ گھر میرے ڈیڈ کا ہے، 15 سال پہلے تم لوگوں نے یہاں آ کر میری ماما کو اس گھر سے نکال دیا، ان کا حق چھینا تمہاری ماما نے۔ وہ کہنے کچھ اور آئی تھی، اب اس کو طنز کر رہی تھی۔ ابراز نے اپنی مٹیاں سختی سے بھینچی۔ تم اس وقت یہاں یہ سب کہنے آئی ہو؟ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ہاتھ کا پوچھنے آئی تھی جو زخمی ہوا تھا، لیکن پوچھ لیا، اب جاؤ، وہ روڈ انداز میں بولتا رخ پھیر گیا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہے؟ وہ اس کے رخ پھیرنے پہ بھڑکی۔ بریرہ جاؤ، ابھی صبح بات ہوگی۔ وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے بنا اس کی جانب دیکھتے بولا۔ بریرہ کو اس پہ انتہا غصہ آیا، لیکن چپ رہی۔ پلٹنے لگی کہ دروازہ نوک ہوا اور سونم اندر داخل ہوئی۔ ابراز لک ایٹ دس، میرے موبائل کو نہ جانے کیا ہوا ہے
ہینگ ہو رہا ہے بار بار۔ سونم کے چہرے پہ پریشان تھی۔ وہ بریرہ کو یکسر نظر انداز کرتی ابراز کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ابراز اس کا موبائل دیکھنے لگا، لیکن اس سب کا بریرہ کو سخت دکھ ہو رہا تھا۔ سونم اس کے ساتھ چپک رہی تھی، جبکہ ابراز نے ایک فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی تھی۔ وہ پلٹی کمرے سے نکلتے دار سے دروازہ بند کر گئی۔ ابراز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر چٹکتے موبائل کو ٹھیک کرنے لگا۔ کمرے میں آتی بریرہ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور بری طرح رونے لگی۔ خروش کہیں کا میرے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا اور اس چنگم کے ساتھ کس طرح چپک کے کھڑا تھا۔ ایک بار نہیں کہا صبح دیکھ لوں گا، لیکن مجھے وہ انتہائی غصے میں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود ہی اپنے غصے سے اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ موہت، آپ اپنی مما سے بات کریں نا، ہنیا نے آج دل بڑا کرتے موہت سے کہا۔ آج موہت کا لاسٹ ڈے تھا یونی میں اور ہنیا بہت اداس ہو رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن موہت اس سے پہلے بات کرتا۔ اس کی مما، جو کہ اس کی پھپھو تھی، انہوں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ اس کی شادی وہ اپنی سکی بیٹی بریرہ سے کریں گی، جس پہ وہ چپ ہو گئے۔ وہ اس کی بڑی تھی اور اس کو پالا ہوا تھا، تو وہ ان کو انکار کیسے کر سکتا؟ ہاں، ان کی خاطر وہ اپنی محبت سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ ہنیا، یہ پاسبل نہیں ہے، وہ دل پہ پتھر رکھ کے بولا۔ موہت! ہنیا حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ یہ سچ ہے؟ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بول رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی وہ صرف وہی جانتا تھا۔ ہنیا کی آنکھوں میں آنسو بہہ کے گالوں پہ گرے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ بھرم تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مزید ایک لفظ بھی بولے بنا وہاں سے چلی گئی۔ دل کے راستے میں کیسے ٹوکر میں نے کھائے، ٹوٹے خواب سارے ایک مایوسی ہے چائے، ہر خوشی سوگی زندگی کھو گئی، تم سے جو پیار کیا تو کیوں قسمت میں آئی تنہائی۔ وہ آنکھوں کے نیز بہاتے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ اسے کیا ہوا؟ سمیرہ سونم کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی کہ ہنی کو تیزی سے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ الجھی۔ ارے آنٹی، وہ تو کی ہوگی چلی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ لہنگا کتنا پیارا ہے۔ میں نا اپنی شادی ہے یہی والا پہنوں گی، پاکستان کا کلچر، پاکستانی لگوں گی نا۔ بہت پیارا لگو گی۔ سمیرہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ دھیان سارا ہنیا پہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سمیرہ کی آنکھوں سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ آنٹی، آپ نے کہا تھا آپ بات کریں گی ابراز سے، کب کریں گی؟ سونم ایک اچھی لڑکی تھی اور سمیرہ کو بھی پسند تھی، کیونکہ وہ ابراز کی دوست تھی اور پہلی بار ابراز کسی لڑکی کو گھر تک لایا تھا۔ وہ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ابراز اسے پسند کرتا ہے۔ کروں گی بیٹا، آپ بیٹے میں ابھی آئی۔ وہ اٹھی تھی کہ ان کے نمبر پہ ابراز کی کال آنے لگی۔ سمیرہ نے کال پر کی تو آگے سے ابراز کی بات سنتے ان پہ ساتویں آسمان ٹوٹ گئے۔ حسن صاحب کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ابراز ان کے پاس پہنچ گیا تھا، لیکن ماں کے اطلاع دینا ضروری سمجھا، کیونکہ ڈاکٹر نے زیادہ امید نہیں دلائی تھی۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا، سوائے ان کی کمر کی بیک سائڈ پہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھے اور تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ ابراز وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اسے اپنے بابا کے نمبر سے انجان بندے کی کال آئی تھی، جو حسن صاحب کو ہسپتال لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے اسے سمیرہ اور بریرہ آتے دکھائی دی۔ دونوں کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ میرا ڈیڈ، بریرہ نے امید بھرے گاؤں سے ابراز کو دیکھتے پوچھا۔ سمیرہ کا بھی بریرہ جیسا ہی حال تھا۔ پلیز دعا کریں۔ وہ خود اس وقت بری طرح بکھر رہا تھا۔ ماں کو گلے سے لگایا بریرہ آئی سی یو کے باہر کھڑی اپنے ڈیڈ کو مشینوں میں جکڑا دیکھ رہی تھی۔ دو سینئر ڈاکٹرز ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ آنسو تہہ کے بہتے جا رہے تھے۔ بیٹا، اپنی مما کو انفارم کر دو، سمیرہ نے بریرہ کا رخ اپنی طرف موڑتے روتے ہوئے کہا۔ بریرہ نے گہرا سانس بھرتے موبائل نکالتے اپنی مما کو کال کی، لیکن انہوں نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ ایک مشہور بزنس وومن بن چکی تھی، اس وقت ایک بہت میٹنگ کے لیے دبئی گئی تھی، اس لیے موبائل سائلنٹ پہ تھا۔ مما کال نہیں اٹھا رہی، وہ بچوں کی طرح منہ بناتے سمیرہ کو موبائل آگے کر کے دکھاتی بولی۔ سمیرہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس وقت بریرہ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی ڈاکٹر حمزہ باہر آئے۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ ابراز فوراً آگے بڑھا۔ ابراز نام لے رہے ہیں وہ بار بار۔ ابراز فوراً آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ انکل! ابراز انہیں یوں دیکھ کر خود پہ مشکل ضبط کیے کھڑا تھا۔ میری بچی بریرہ! ان کی تکلیف دہ آواز پہ وہ تڑپ اٹھا۔ بریرہ بھی دروازہ کھولتے اندر آئی۔ ڈیڈ! وہ حسن صاحب کا ہاتھ تھامتی چومتی رو پڑی۔ وہ تکلیف میں بھی مسکرا دیا۔ ماں کے گھر چھوڑ کے جانے کے بعد وہ بہت کم ان کے پاس آتی تھی۔ رونا نہیں، میرا بچہ بہت بہادر ہے، وہ گہرا سانس بھرتے بولے اور ابراز کی جانب مڑے۔ میری بیٹی سے نکاح! اس کے بعد پہ وہ دونوں
حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ آخری ایک خواہش ہے یار، پوری کر دو۔ وہ تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائے۔ ابراز ان کی تکلیف سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ باہر نکلا۔ اسے ہر حال میں اپنے محسن کی یہ خواہش پوری کرنی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بریرہ کے دل کسی انہونے کے اندازے میں دھڑک رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے کرتی ہو نا پیار؟ وہ اب اس کی جانب مڑتے روتے ہوئے فوراً اسباب میں سر ہلائی۔ بس بیٹا، پھر یہ میری بات مان لو، اپنے ڈیڈ کی بات مان لو۔ ڈیڈ، مما کو نہیں پتا کچھ بھی، بریرہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اپنی مما سے کہنا ڈیڈ نے اپنی ساری زندگی صرف انہیں ہی چاہے، بہت چاہے۔ حسن صاحب اب دل کا درد بھی برداشت کرتے بولے۔ آپ زیادہ مت بولے ڈیڈ، آپ کو درد ہوگا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح بولتی رو دی۔ ڈاکٹرز آکسیجن ماسک لگائے، ان کا پھر سے ٹریٹمنٹ شروع کر چکے۔ بریرہ کو ICU سے باہر آنا پڑا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ آج احساس ہو رہا تھا اس کے ڈیڈ اس کے لیے کیا تھے۔ کچھ ہی دیر میں ابراز نے مولوی صاحب اور اپنے 2 قریبی دوست اصغر اور ماجد کو بلوایا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میری مما کو پتہ چلا تو وہ… بریرہ پینک ہوئی۔ سمیرہ نے اسے کافی سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ مما، آپ لے کے آئے اسے، انکل کی حالت بہت خراب ہے، میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ ابراز غصہ ضبط کرتے بولا۔ بریرہ نے پھر سے اپنی مما کو کال ملائی لیکن انہوں نے اب بھی نہ اٹھائی اور مجبوراً بریرہ کو اپنے ڈیڈ کی خواہش کا احترام کرتے ہی نکاح کرنا پڑا۔ نکاح حسن صاحب کے سامنے ہی ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ ان کا بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ابراز اور بریرہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں، لیکن ان کی اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ خواہش پوری ہوگی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور بریرہ کو مضبوط پناہوں میں سونپ کے جا رہے تھے۔ ابراز نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ مزید سختی سے تھام گئے۔ اسی لمحے انہوں نے ہچکی لی اور سانس تھم گئی۔ بریرہ ان کے پاس جاتی ان کو دیکھتی رو دی۔ اس کے ڈیڈ، اس کا سب کچھ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ سمیرہ اسے بمشکل سنبھالے ہوئی تھی۔ مما، آپ بریرہ کو لے کے گھر جائیں پلیز۔ ابراز اپنے آنسو ضبط کرتا بہت سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھتی بریرہ کو تھامے باہر آئی۔ گھر آنے تک بریرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کی مما یہاں نہیں، انہیں بلائے، اس سے بات کرے۔ اسے بس اپنے ڈیڈ کی اچانک چل جانے کا ملال تھا، دکھ تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہنیا نے اسے گلے سے لگایا۔ آج وہ کسی کا ہاتھ نہیں جھٹک رہی تھی، آج وہ یتیم ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میت گھر آ گئی تھی۔ غسل کے بعد وہ بڑے سے صحن میں میت کو لے کے آئی تھی۔ اپنے بابا کی میت کے پاس بیٹھی وہ بس ایک ٹک انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ عرصے دراز سے وہاں مقیم تھے سبھی ان کے حادثات موت پہ افسردہ تھے۔ کچھ نے تو الفت بیگم کا بھی پوچھا تھا جو اس وقت یہاں تھی ہی نہیں۔ بیٹا، جنازے کا وقت ہو گیا۔ سمیرہ نے اسے ہلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ڈیڈ کو نہیں لے کے جانا آنٹی، میرے ڈیڈ نہیں جا سکتے، میں کیسے رہوں گی ان کے بنا؟ نہیں، سمیرہ نے اسے پیچھے ہٹایا اور جنازہ اٹھایا گیا۔ نہیں، سمیرہ کا ہاتھ چھڑواتے وہ ان تک پہنچی۔ میرے ڈیڈ کو مت لے کے جاؤ، میں مر جاؤں گی، وہ منت بھرے لہجے میں ابراز کو کہتے پوری طرح رو دی۔ وہ جنازے کو گندہ دیے ہوئے تھا لیکن بریرہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنی جگہ دیتا خود بریرہ کو تھام گیا۔ وہ لے کے جا رہے ہیں میرے ڈیڈ کو، رکو انہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی تڑپی تھی۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس جانا تھا، خود کو سنبھالو، اللہ کو ناراض مت کرو، اور ایسے روگی تو انکل کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ان کے لیے پڑھو، کرتی ہو نا ان سے پیار۔ وہ اس کی گال پہ آنسو پونچھتا اسے بہت پیار سے ہینڈل کر رہا تھا۔ بریرہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ یس، بس پھر آنسو نہیں آنے چاہیے، ان کے لیے جتنا ہو سکے پڑھو، ہم سب سے زیادہ اولاد کا پڑھا کام آئے گا۔ میں آتا ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی اور محبت سے اسے کہتا سمیرہ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے لے کے اندر جائے اور خود جنازے کے پیچھے بڑھ گئے۔ بریرہ کے خاموش آنسو بہتے لیکن اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ابراز کی باتوں کا اس پہ اثر ہوا تھا۔ وہ خود کو خود ہی سنبھالتی آنکھیں موند گئی۔ آج حسن صاحب کا انتقال کو 4 دن گزر گئے تھے لیکن بریرہ کا غم اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ باپ کے کمرے میں جاتی، اس کی ہر چیز کو چھوتی، ان کو محسوس کرتی یا زیادہ تر ان کے لیے پڑھائی کرتی۔ سمیرہ بیگم عدت میں تھی جبکہ اس دن کے بعد سے اس نے الفت بیگم کو کال کرنا چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کی کال آئی۔ بریرہ میری جب آج میں بہت خوش ہوں، آج تمہاری ماما کو دبئی میں اتنا بڑا کانٹریکٹ ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، فائنلی اب میں سب کچھ جیت گئی ہوں۔ وہ خوشی سے بولتی جا رہی تھی۔ ہیلو
بول کیوں نہیں رہی؟ میں بس نکل رہی ہوں رپورٹ کے لیے، بہت جلد تمہارے پاس ہوں گی پاکستان، پھر یہ خوشی ہم مل کے سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ چہکی تھی، بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے تھے۔ اس کی ماما کو اس کی فکر نہیں، اپنی جیت کی فکر تھی۔ کال بند ہوتے ہی بریرہ نے موبائل دور دیوار پہ دے مارا۔ آج اس کا موبائل چکنا چور ہوا۔ اندر آتے ابراز نے اس کا یہ عمل دیکھا تو وہی رک گیا۔ وہ حسن صاحب کے کمرے میں تھی اور اب فون توڑ دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے پاس آئے۔ تم ٹھیک ہو؟ بریرہ نے اپنی لال آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، اکیلے پن میں سب سے زیادہ ساتھ نبھانے والا۔ بریرہ نے اپنے آنسو پونچھے اور حسن صاحب کی تصویر کو ایک طرف دراز پہ واپس رکھ دیا۔ ابراز حسن صاحب کی کبٹ کی جانب بڑھا۔ بریرہ اسے ان کی کبٹ میں کچھ تلاش کرتے دیکھ اس کے پاس آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک فائل ہے گرین کلر کی، انکل کی زمین کے کاغذات ہیں، اس پہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر وہ فائل نہ ملی تو ان کی زمین میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی جو اصولاً تمہاری ہے۔ مصروف سا جواب دیتے وہ آخر میں دھیمے لہجے میں بولا، وہ کون سی زمین ہے؟ اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے وہ دھیمے لہجے میں بولی، ان کی وراثت کی ہے، انہوں نے بتایا تھا وہ زمین تمہارے نام پہ ہے، لیکن اس پہ زبیر گروپ قبضہ جما رہا ہے۔ اب انکل کی ڈیتھ کے بعد وہ مکمل قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ زمین کروڑوں کی ہے اور صرف تمہاری ہے۔ اور اسے تفصیل سے آگاہ کرتے اپنی تلاش جاری رکھی ہوئی تھا، لیکن وہ فائل یہاں نہیں ہے۔ بریرہ نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا، کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ بریرہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ سر اٹھاتے ابراز کو دیکھا، بیٹا گڈ، یہ فائل لا کے تم نے میرا کتنا اہم کام کر دیا، تم نہیں جانتی۔ اب یہاں ان پیپرز پہ سائن کر دو، انہوں نے اس کے سائن کروائے تھے۔ وہ فائل انہیں دے دی۔ اس کی بات سنتے ابراز نے گہرا سانس بھرتے اس کی طرف افسوس کی نگاہ سے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی زبیر گروپ مطمئن ہو کہ کیوں قبضہ جما رہا تھا۔ وہ زمین اس کی ماما نے انہیں بیچ دی تھی، اس زمین کے پیپرز بھی انہی کے پاس ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں واپس نہیں ملے گی؟ بریرہ پریشان ہو گئی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، تم نے خود سائن کر کے دیے ہیں، ہم اسے چیلنج نہیں کر سکتے۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھا کہ بریرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈیڈ معاف کریں گے نا؟ وہ پھر سے رو دی۔ ابراز واپس اس کے قریب ہوا، اس کے آنسو پوچھتے اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اپنا نچلا لب باہر نکال لیتی تھی اور گہرے سانس بھرتی تھی۔ ابراز نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو بریرہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم ایک اچھی بیٹی ہو، وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ دل سے تمہیں اور تمہاری ماما کو چاہے انہوں نے۔ بریرہ، وہ میرے محسن ہیں، میرے دوست، میرے غمگسار، میرے ہمراز، اور میری ماما سے نکاح انہوں نے صرف ہمدردی میں کیا، ان کو اور ہمیں سہارا دینے کے لیے۔ جس رات تمہاری ماما گھر چھوڑ کے گئی ہے اس رات بھی ان کی یہی ضد تھی کہ ہمیں اس گھر میں نہ رکھا جائے، لیکن میرے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور انکل کی فیکٹری میں ملازم تھے۔ فیکٹری میں مشینوں کی ایک بڑی کھیپ آئی، انکل اس وقت وہاں راؤنڈ پہ تھے، ایک بہت بڑی مشین ان پہ گرنے والی تھی، انکل کو بچاتے بچاتے بابا چلے گئے۔ ابراز کا لہجہ رند گیا۔ بریرہ کا دل سخت دکھا، اور اس شخص کا بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کا باپ بچ گیا اور وہ بے خبر تھی۔ ہمارا کوئی نہ تھا، انکل نے ہماری مدد کی، وہ گھر کبھی نہیں آئے، لیکن لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ امی کے کردار پہ باتیں کی، اور پھر جس دن امی کی عدت پوری ہوئی انکل نے ان سے نکاح کر لیا۔ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا تھا، کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے انکل ہمیں گھر لے آئے، پر یہاں ان کی محبوب بیوی انہیں چھوڑ گئی جسے وہ اپنی آخری سانس تک چاہتے آئے ہیں، اور انہیں چھوڑنے کا پچھتاوا اب تمہاری ماما کو زندگی بھر رہے گا۔ وہ کتنی دھیمے لہجے میں اسے بول گیا تھا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تم رونا چھوڑ دو یار، بہت روئی ہو تم، اب بس کر دو، رونے سے کیا ہوگا، جانے والا چلا جاتا ہے اور ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ ابراز پلیز۔ وہ تڑپ کے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی، اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتا، اپنے دل کی دھڑکن کو بے قابو ہوتا محسوس کیا۔ ڈیڈ کو کھو دیا، اب مرنے کی بات مت کرو۔ وہ تکلیف میں تھی، اس کی تکلیف ابراز کو دل پہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنی سینے میں بھینچا اور پوری شدت سے رو دی۔ اسے نہ جانے کیوں ابراز سے اپنی ڈیڈ کی خوشبو آتی محسوس ہوئی۔ وہ مزید سختی سے اس کی کالرز کو جکڑ گئی۔ ابراز نے آنکھیں مینچی، سختی سے اسے اپنے ساتھ لگائے، دل سے محسوس کیا۔ اس کا دل چاہیے پلی ہی تھم جائے۔ بریرہ کو لے کے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، لیکن وہ تو بہت معصوم تھی۔ وہ دل سے مسکرا دیا۔ معید، معید کہاں ہو بھائی، جلدی آؤ۔
وہ جیسی گھر میں داخل ہوئی معید کو پکارا، ماں کی ایک آواز پہ بھاگتا چلا آیا اور آ کے ان کے گلے لگا۔ مسنگ یو الاٹ۔ اس بار بہت وقت لگا دیا آپ نے۔ وہ ان کا ماتھا چومتا، پر اس بار فائدہ بھی تو بہت بڑا ہے، پورے 200 کروڑ کا، اور یہ میری زندگی کا اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ وہ خوش ہوتے بول رہی تھی، کنگریچولیشن مما، یو آر گریٹ۔ بس اب جلدی سے مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ ہم آج ہی وہاں چلیں گے، تم بھی ساتھ چلو، لگے ہاتھ تمہارا اور بریرہ کا رشتہ بھی طے کر لیں گے۔ اب میں اپنی بیٹی کو واپس لا سکتی ہوں، اب میری ایک الگ پہچان ہے، بہت بڑی پہچان۔ وہ فتح مندی سے بولی، مما ابھی تو آئی ہے، تھوڑا ریسٹ کر لے، کل چلیں گے۔ نہیں معید، اس دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ وہ گھر میرا گھر تھا، میرے گھر کو اس دوسری عورت کو دے دیا، اب میں اس سے بڑا گھر بناؤں گی۔ وہ جیسے اپنے خیالوں میں جی رہی تھی۔ اچھا چلو، دیر نہیں کرو، مجھے اپنی بیٹی سے بھی ملنا ہے، اتنے دن ہو گئے اس کا من مونا چہرہ نہیں دیکھا۔ چلو آ جاؤ، شاباش۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ معید کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہنیا کی یاد اچانک سے آئی، کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ خود سے سوال کیا اور جواب ہمیشہ کی طرح نفی میں ہی آیا، پر ماں کے ساتھ جانے پہ مجبور تھا۔ گاڑی حسن مینشن میں داخل ہوئی۔ گارڈز نے الفت بیگم کو دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ آج وہ 15 سال بعد وہاں آئی تھی۔ ہمیشہ بریرہ سے گھر سے باہر ملاقات کی، آج وہ خود اس سے ملنے آئی تھی۔ بریرہ میری جان، کہاں ہو تم؟ وہ اندر آتی اونچی آواز میں اس کا نام پکارنے لگی۔ بریرہ کے کانوں میں الفت بیگم کی آواز پڑی تو جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے ہی وہ کھڑی دکھائی دی۔ اس کی ماما تو پہلے سے بھی ینگ دکھ رہی تھی، کیا روپ آیا تھا ان پہ ویوگی کا، اور انہیں پتہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے بریرہ کو دیکھتے اپنی باہیں وا کی۔ بریرہ کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی، سر نفی میں ہلاتی وہ خود پہ پہرے بٹھا گئی۔ الفت بیگم کے ماتھے پہ پل پڑی۔ بریرہ میری جان، مما سے نہیں ملو گی؟ معید انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ اسی پل ہنی پہ اس کی نگاہ جا ٹلی۔ ہنیا بھی اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بریرہ نیچے اترتی آئی، کیوں آئی ہے؟ اب یہاں سب ختم ہو گیا، اب چلی جائے آپ۔ بریرہ کے الفاظ پہ الفت بیگم کے قدم ڈگمگائے۔ معید نے فوراً انہیں تھاما۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کا سب ختم ہو گیا، سب ختم مما، جیت ہار سب ختم۔ چلے گئے میرے ڈیڈ، وہ روتے ہوئے چلائے۔ ایک سایہ لہرایا تھا الفت بیگم کے چہرے پہ۔ چلے گئے وہ ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ مما وہ چلے گئے، بریرہ تڑپ کے روتے ان کے سینے سے لگے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا حسن وہ نہیں جا سکتا، وہ مجھے چھوڑ کے دور دور ہٹو مجھ سے، وہ یہی ہے، تم جھوٹ مت بولو۔ حسن، حسن کہاں ہو تم؟ حسن، وہ پورے گھر میں چلا رہی تھی۔ سمیرہ بھی باہر نکل آئی لیکن اس سے ملاقات نہ کی۔ مما وہ جا چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ان کا، نہیں رہے وہ، اب منائے جیت کا جشن، وہ چیخی۔ الفت کو لگا پورا گھر ان کے سر پہ آ گرا ہو، وہ بیوہ ہو گئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کے زمین بوس ہو دے، معید نے انہیں فوراً تھاما۔ بریرہ بھی حواس باختہ ہوئی۔ اسی لمحے ابراز باہر سے اندر آتا دکھائی دیا۔ ابراز، مما، وہ ابراز کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی الفت بیگم کو دیکھنے کی، وہ ڈر گئی تھی۔ معید نے یہ منظر دیکھا تو اسے شوق لگا، وہ کسی غیر کے ساتھ اتنے حق سے کیسے چپک سکتی تھی؟ الفت بیگم کو روم میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو ان کے چہرے کی چمک مانند بڑھ چکی تھی۔ ایک خاموشی تھی جو ان کے اندر گھر کر گئی تھی۔ انسان کے جیتے جی ہی مقابلہ، لڑائی، جنگ، انا غرور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان مٹی میں مل جائے، مٹی ہو جاتا ہے، سب کچھ وہی درا کا درا رہ جاتا ہے۔ وہ حسن سے لڑنے کے باوجود آج تک ان سے طلاق نہ لے سکی۔ انہی کے نام پہ وہ اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن اس جنگ میں بھی اپنی جگہ تھی، پر آج سب ختم ہو گیا۔ وہ خاموش، آنسو بہاتی خود بھی خاموش ہو گئی تھی۔ سبھی کمرے سے باہر گئے تھے سوائے سمیرہ کے۔ سمیرہ ان کے پاس بیٹھی ان سے حسن کی باتیں شیئر کرنے لگی اور وہ سارے حالات آج ان کے گوشے گزار کر دیے جس وجہ سے ان کی شادی حسن سے ہوئی۔ الفت بیگم کے پچھتاوے میں ایک اور پچھتاوا شامل ہو گیا، کاش وہ اس دن ان کی بات سن لیتی، جلد بازی میں فیصلہ نہ لیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ الفت بیگم حسن کے جیتے جی تو حسن مینشن نہ آئی، لیکن اب وہ اپنی عدت اسی گھر میں پوری کر رہی تھی۔ انہیں بریرہ اور ابراز کے نکاح کا علم ہو گیا تھا۔ شاید وہ پہلے والی الفت ہوتی تو اس نکاح کو ختم کر دیتی، لیکن یہ تعلق ان کے مرحوم شوہر کی خواہش پہ ہوا، اس لیے وہ اس نکاح کو قبول کر گئی۔ اس دوران انہیں ایک اور بات کا علم بھی ہوا، انہوں نے حسن کو برباد کر دیا تھا اور سب کچھ نیلام ہو چکا تھا، لیکن ابراز نے سب کچھ بچا لیا، اب سب کچھ ابراز کا تھا۔
بزنس بھی اور گھر بھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس بات کو بریرہ پہ نہیں جتایا تھا۔ بریرہ پہ بھی یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی، لیکن خاموشی اختیار کیے رکھی۔ معید نے ہنیا کو منا کے الفت بیگم سے ہنیا کے لیے رشتے کی بات کی، جو کچھ دقائق کے بعد قبول ہو گیا۔ ان کی اور سمیرہ کی عدت کے بعد بریرہ کی ابراز کے ساتھ اور ہنیا کی معید کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ سمیرہ اور الفت اب ایک ہی گھر میں تھے۔ الفت بیگم کا دل غم سے بھر چکا تھا، اب اس گھر سے دور جاتی تو شاید زندہ نہ رہ پاتی۔ آج بھی رو رہی ہو؟ ابراز نے اندر آتے دلہن بنی بریرہ کے آنسو پھر سے صاف کیے۔ ڈیٹ یاد آ گئے، وہ سو کرتی بولی۔ ابراز دھیمے سے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو تم میں سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ تمہیں معاف کرنا آتا ہے۔ تم نے اپنی ماما کو معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ڈیڈ کو کے ڈر گئی۔ ابراز اب ماما کو وہ دل کی بات بولتی پھر روتی۔ ٹھہرو، مجھے تمہارے آنسو چننے دو، بہت قیمتی یہ میرے لیے۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنے نرم گرم لبوں کا لمس بکھیرتا بہکنے لگا۔ بریرہ کے جذبات میں ایک دم بدلاؤ آیا تھا، اس کے چہرے پہ حیا کی لالی نے جگہ لی۔ بریرہ شرما رہی ہے؟ ابراز نے اسے چھیڑا تو وہ اسے ایک مکہ جھڑک گئی۔ اچھا، ایک چیز تمہیں دینا بھول گیا۔ ابراز اس کے لیے اس کا پسندیدہ آئی فون لایا تھا۔ اسے دیکھ کر بریرہ کو کیا کچھ نہ یاد آیا۔ جو پہلے ٹوٹا تھا وہ بھی تم نے لے کے دیا تھا نا؟ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابراز مسکرائے۔ جب تو روکی، میں ہی لے کے دوں گا، بس تم رونا مت، اپنا غصہ چیزوں پہ اتار دینا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے اس کے گالوں کے ساتھ اپنی بیئرڈ رگڑنے لگا۔ بہت امیر ہو گئے، بریرہ نے مذاقاً کہا۔ تمہاری سوچ ہے میری جان۔ وہ اب مزید وقت باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے باہوں میں اٹھائے وہ بستر پہ آیا۔ ایک آخری سوال؟ بریرہ جھٹ سے اسے لائٹ آف کرتے دیکھتی بولی۔ پوچھو۔ وہ جو سونم تھی، اس سے کتنا گہرا تعلق تھا تمہارا؟ اس کے شکی انداز پہ ابراز نے اسے گور کے دیکھا۔ سونم کو اس کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ نیو یارک واپس چلی گئی ہے۔ اب تم میرے کردار پہ شک کرو گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے پتہ ہے تم مجھے تب پر جڑ گی بچپن کی طرح۔ بہت بھاری ہاتھ ہے تمہارا۔ بریرہ نے آج شکوہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھا، معلوم ہے دیر کر دی، لیکن اب مزید دیری نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لائٹس آف کر گیا۔ ابراز، ایک لاسٹ سوال پلیز، وہ پھر بولی تھی، لیکن اس بار ابراز نے اس کے الفاظ لبوں سے چن لیے تھے جتنی شدت سے وہ اس پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ بریرہ کی تو جان ہتھیلی پہ آ گئی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی تو وہ اس پہ مزید عشق کے ستم ڈھاتا اور اس کی خود سپردگی پہ بہت نرمی سے اسے سمیٹنے لگا۔ دھوپ چھاؤ سا یہ رشتہ ان کی زندگی میں اب ڈھیروں خوشیاں بھرنے والا تھا۔ ختم شدہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ یوٹیوب فیملی۔